امام شافعی کہتے ہیں بھی اس نے خیر بس محمد رسول اللہ لا إله إلا الله صلى وعلى آل محمد كما صليت ورحمة إنك حميد مجيد اللهم رب هذه قائمات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم صدق رسول الله ذلك من الشاهدين. برادران اسلام، معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، آج کا موضوع میرے اور آپ کے مسائل
اور قرآن و حدیث میں ان کا حل اس موضوع پہ ہے۔ 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں کہ ضروریات زندگی اس پہ اتنے ٹیکس لگ چکے ہیں کہ عام بندہ گھبرا گیا ہے، چکرا گیا ہے۔ جسے معاشرے میں جس کا بھرم تھا سفید پوش طبقہ، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کون سا گناہ ایسا ہے کہ آدمی کی عزت نفس وہ متاثر ہو چکی۔ غربت، ضرورت آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی۔ جب آدمی اپنے گھر کی تکلیف کو دیکھتا ہے، اگر اسے اپنا دین بھی بیچنا پڑے تو شاید وہ حالات ہیں کہ بیچ دے۔ اللہ کریم بڑی معزز ذات ہے، مایوسی گناہ ہے۔ قرآن اور احادیث، میرا ایمان ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ان میں موجود ہے۔ یہ معرفت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو کس پلڑے میں وزن کرتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق اہل معرفت میں سے نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات صرف برکت کے لیے اور ان کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، آپ اس کے علاوہ اپنے مسائل کا حل قرآن اور احادیث میں نہیں ڈھونڈتے، تو آپ کے ایمان کی کمزوری۔ رب کائنات نے اس کتاب اللہ کو، جو اللہ کی اتاری ہوئی ہے، اس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بتایا ہے۔ شروع میں وہ حدیث میں آپ کے گوش گزار کروں کہ رسول کائنات، فخر موجودات، صاحب شرف و کمال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جب اتنی بھوک عام ہو جائے گی، اتنی غربت ہو جائے گی، اتنے حالات مشکل ہوں گے کہ ایک بیل کا سر، جو سب سے نکما گوشت ہوتا ہے، سری کا گوشت ہر بندہ پسند نہیں کرتا، وہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ اس کے برابر سونا دے کے ملے گا۔ یعنی اتنی غربت ہو جائے گی، اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ ایک ناقص گوشت لینے کے لیے آپ دنیا کی سب سے قیمتی، عام طور پہ جو دھات ہے، سونا، اس کو آپ اس کے بدلے میں دیں گے۔ 1 کلو کا ہے تو 1 کلو سونے کے بدلے میں 1 کلو گوشت۔ اتنے مشکل حالات۔ تو صحابہ آپ سے پھر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، گزارا کیسے ہوگا؟ پھر تو ساری دنیا ہی مر جائے گی۔ کون اتنا امیر ہو سکتا ہے کہ 1-2 وقت کے کھانے کے لیے کلو کے حساب سے سونا دے دے؟ تو آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا گزارا، تمہاری خوراک وہ ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی خوراک۔ وہ کیا خوراک؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا نام، کہ وہ اس یاد میں آدمی اتنا رچ بس جائے کہ رب کائنات سارے غموں کو، ساری غربت کو دور فرما دے۔
اور میرا ایمان ہے حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہوتے کہ اللہ ان کو جو حرام جانوروں کو رزق دیتا ہے تو ان کو بھی نہ دے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصل آباد میں 3 بچوں کو ماں اپنے ہاتھ سے زہریلی گولیاں کھلا دیتی ہے، یا بنو کے علاقے میں 4 بچوں کو باپ گولی مار کے خودکشی کر لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ طیبہ پہ یقین رکھنے والا اپنی زندگی کی اخیر حد پہ جا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے؟ میرے رسول کی ہر حدیث سچ ہے، برحق. ہر ایک قرآن کی آیت، اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت. کائنات کے ہر مسئلے پہ مہر ہے، علامت ہے، آیت ہے، اور ایسی نشانی ہے کہ کائنات میں کوئی اور علاج اس کا ممکن نہیں. اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے. اور ساری دنیا کے مفکرین اگر بول کے کلمات کہہ دیں، حضرت رسول اللہ کے مقابلے کا کسی کے پاس کلمہ موجود نہیں. میں اور آپ اس نہج پہ پہنچے کہ ہمارے راشن کا خرچ، ہمارے جوتے کپڑوں کا خرچ، ہمارے بجلی کے بلوں کا خرچ وہ اتنا بڑھ جائے اور ہم اتنے بے بس ہو جائیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خودکشی کریں اس وجہ سے کہ غربت عام. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ کا تعلق، ایک ہوتا ہے مخلوق کا تعلق. میرے بس میں کیا ہے؟ جب مجھے مشکل آئے تو میرے پاس 2 ہی راستے. ایک تو اللہ میری مدد کرے کہ اللہ سے تعلق ایسا ہو جائے، یا دوسری صورت ایسی کہ پھر معاشرہ وہ احساس کرے اور لوگوں کی زندگیاں بچنی شروع ہو جائیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یورپ، مغرب یا امراء کے ممالک جہاں ہماری دولت لوٹ کے پہنچتی ہے، وہاں لوگ خوشحال، یہاں بدحال، مستقبل ہی کوئی نہیں. اور میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ آپ اور میں کیا ایلیٹ کلاس میں کبھی پہنچ سکتے؟ جو ہمارے حالات، ہمارا چھوٹا بچہ، ہمارا بڑا، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ 2 ہی وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے عقائد کی کمزوری ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ظلم کو ظلم نہیں کہتے. ہم حالات کے جبر کے تحت، تکلیف ہے تو میری تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہے تو خیر صلی اللہ. اور تیسری وجہ اگر ہو سکتی ہے تو اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو چکے، اخلاق کے لحاظ سے ختم ہو چکے، اخلاقی لحاظ سے مت ماری گئی، اخلاق کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے نچلی اور نیچ قوم بن چکے. اپنے عقائد درست کیجئے، اللہ سے لو لگائیے. محنت آپ کے ہاتھ میں، آپ کوشش کرنا مت چھوڑیے. وہ بالکل چونٹی کی طرح یا مکڑی کی طرح کہ اس کے گھر کو بار بار تباہ کیا جاتا ہے. بڑا چھوٹوں پہ، جانوروں میں بھی ایسے، پرندوں میں بھی ایسے، لیکن وہ کوشش نہیں چھوڑتے. بالکل قطار میں رہ کے اپنے پوری بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں جو ان کے لیے ضرور ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی کیا حالات کے سامنے ہتھیار ڈال لیں؟ کیا ان حالات کو مشکل سمجھ کے اپنی زندگی نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیا آپ کے بچے، وہ جو معصوم جانے، جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے ختم کرتے، جن کی زندگی اور آپ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مار دیں؟
آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں؟ اور میری جان میری نہیں ہے، میری جان اللہ کی امانت، اگر میں اس میں خیانت کروں، رسول کائنات فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ جس چیز سے خودکشی کرے گا ساری قبر قیامت تک اسی چیز سے بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اگر زہر دینے سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، خودکشی کی یا اپنے بچوں کی، اذا سئلت موعودت وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ 30واں پارہ، کہ جب سوال کیا جائے گا زندہ درگور کیے ہوئے بچے اور جان سے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھے مارا گیا، تو میرا معصوم بچہ کیا پکار کے کہے گا کہ میرے باپ نے غربت کی وجہ سے مجھے مار ڈالا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک، 15واں پارہ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ غربت ہوگی، کہاں سے کمائیں گے کہاں کھائیں گے، ایک مہینہ مشکل ہے اگلا مہینہ آسان آئے گا، وہ مہینہ مشکل ہوگا اس سے بعد آسانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ اندھیروں میں رہیں، صبح اور روشنی آپ کے دروازے پہ دستک دے گی، لیکن اس صورت میں جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو، جب آپ حالات کا مقابلہ کریں گے، آپ کی ہمت آپ کے اللہ بڑھائے گا، آپ کا یقین آپ کے اللہ پہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسے مجھے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ اور پرندے کوئی دیہڑی نہیں کرتے، تغدو خماسا تروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے۔ میری لالچ، میری ہرس، میرے دنیا کے زر اور مال پہ میری جرت، دراصل وہ بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم پستی میں چلے جاتے۔ لوگوں کے بڑے بڑے بنگلوں پہ نظر رکھ کے یا جیبوں پہ نظر رکھ کے جب آپ اللہ کی عبادت بھی کریں گے، مثلا قاری صاحب، عالم صاحب، وہ اس وجہ سے ایک بندے کی عزت کریں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس وجہ سے اس سے تعلق بڑھائیں کہ اس کے پاس یہ میرا فائدہ کر سکتا ہے، اس کے بھی دین کا کوئی شمار نہیں ہے، اللہ اس کو اس کے کسی قربانی کی کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اللہ سے تعلق بڑھائیں، آپ اپنی غربت میں بھی اللہ کریم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ اس رسول کریم کے ماننے والے جو رسول کریم 3 دن غار ثور میں رہتے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اعلان ہو گیا کہ 100 اونٹ ہے ابو بکر کو پکڑ لانے والے کو، اس کو ملیں گے 100 اونٹ جو محمد کریم کو پکڑ لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بالکل اس غار کے منہ کے قریب آ گئے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں قرآن کریم اس کو کہتا ہے، قرآن کریم نے بڑا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ غار میں کہہ رہا تھا کیا کہ آج ہماری جان خطرے میں ہے، تو وہ اس کا ساتھی یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اعتماد کی معراج ہے کہ آپ کے سر پہ دشمن بیٹھے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہو نہ غم کر اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ اور میں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ مہینہ مشکل ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے، اللہ وہاں ہمیں یہ کہیں اپنے دل سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ مشکلات انسان کو بڑا بنانے کے لیے آتی ہیں، بھوک افلاس، نبلوکم بالشر، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے برائی کے ساتھ، برے حالات کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ وہ وقت گزار گئے، اگر وہ وقت نکال گئے تو پھر آپ کو اللہ کریم بشر الصابرین کے لقب سے پکارتا ہے، اور اس کے بعد خوشخبری ہی خوشخبری، میری زندگی مشکل میں گزر جائے میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ آپ محنت کرنا مت چھوڑیے کہ انکم کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے تیری بیماریوں کا خاتمہ کر دے، تیرے معاملات درست فرما دے،
جب ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں کہ نہیں، کیا ہمارا دین ہمارے مسائل بتاتا ہے کہ نہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ ہم اسلام کو صرف مسجد تک سمجھتے ہیں۔ ہم جو 5 وقت نماز میں 17 مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو کیا یہ ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ گونگا بہرا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ میرا رب کریم سمیع ہے، قریب مجیب، میرا رب وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، راستے دکھاتا ہے۔ اعتقاد مضبوط کیجئے، اعتقاد اتنا مضبوط کہ اللہ پہ اعتقاد کرتے ہوئے اگر جان بھی چلے جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ غیروں سے تعلق توڑیے، اللہ پہ اتنا بھروسہ ہو کہ میرا باپ وہ شاید مجھے نہ دے سکے، میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے۔ اللہ سے تعلق بڑھائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، سارے معاملات، ساری فکریں، اور ایک حدیث سنا دوں ایمان تازہ ہو جائے۔ میں فرماتا ہے اے بندے میرے لیے وقت نکال، میں وقت نکال، تیرے دل کو میں غنا سے معمور کر دوں۔ یعنی میرے لیے، اللہ کے لیے وقت نکال، اللہ تیری غربت کو ختم کر دے۔ غنا، غنا کسے کہتے ہیں؟ غنا کہتے ہیں بے پرواہی کو حصہ بنا کے نازل فرما دیا۔ اے پیغمبر آج تو دشمنوں کے نرغے میں ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ قرآن کی آیت آئے گی، تیرے ماننے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، ان کا اعتقاد اور یقین بھرپور ہو جائے گا۔ یہ پڑھا کریں لا تحزن ان اللہ معنا، جب بھی مشکلات، لا تحزن ان اللہ معنا، اور اس پہ اعتماد بھی ہو، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے ایسے ایسے بزرگ، اپنے بڑے بزرگ اللہ والے، کہ انہوں نے کہا یا اللہ اس مسلح کے نیچے سے پیسے چاہیے کہ مدرسے کا کام ہو رہا ہے، اور اللہ کی قسم ہے اس مسلح کے نیچے سے اللہ نے پیسے عطا کیے۔ اپنی زندگیوں کو اپنے اللہ کے سپرد کر کے دیکھیے، میرا اللہ آپ کو تنہا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ درویش نظر صرف اللہ پہ، تعلق صرف اللہ کا، اور دوستی صرف اللہ سے۔ اللہ کے خلیل بنیے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں جس دوستی میں شک نہ ہو، جس دوستی میں ملاوٹ نہ ہو، جس دوستی میں لالچ نہ ہو، جس دوستی میں شبہ نہ ہو، جس دوستی میں شک نہ ہو، جس دوستی میں کھوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلیلیت۔ اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنائیے، اپنے اللہ کا اپنا اتنا ہی گوڑی رشتہ داری، اتنا گوڑا تعلق، اتنی گہری دوستی، آپ کہتے جائیں اللہ کریم اس پہ مہر لگاتا جائے۔ آپ کے کہنے کی دیر ہے، اللہ اوپر سے فرما دیتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے اعتقاد کی خرابی، میرے اور آپ کے عقیدے کی خرابی، ہم غیروں کے دروں پہ جاتے، ہم باباؤں کے تعویذوں پہ یقین کرتے، ہم بزرگوں کی مٹی، جو بزرگ اللہ والے، ان کے نام کی مٹی کو فروخت کرتے، ان کے نام کی چادریں لے کے جاتے۔ کبھی یہ نہ سوچا جو یہ بزرگ ہے اس کو یہ عزت کس وجہ سے ملی کہ وہ اللہ والا تھا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ اس بزرگ جیسا عقیدہ بھی اپنائیے جس کے پاس آپ عقیدت کے لیے جاتے ہیں۔ اپنے اللہ سے اتنا تعلق کہ اللہ نے کہا اس اپنی بیوی، اس بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ اس اللہ والے نے کہا، یہ آگے سے سوال نہیں کیا کہاں سے کھائیں گے، کیسے یہ بچیں گے، وہاں چھوڑ کے آئے۔ اور بیوی پوچھتی ہے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو آگے سے جواب نہیں دیتے۔ وہ بار بار پوچھتی ہے وہ کس کے سہارے پہ، اور وہ اللہ والا مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، جواب ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ عورت
وہ اس اللہ والے کی بیوی، اللہ ایسی بیویاں ہر ایک کو عطا فرمائے، اللہ ایسی بہنیں ایسی بیٹیاں ہر ایک کے مقدر میں فرمائے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ کیا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس کا اعتقاد دیکھیے کہ میرا یہ جو خامد، میرا شوہر، میرا زوج مکرم، یہ اللہ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، اس کو اس کے علاقے سے نکالا گیا، اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ، اس نے کہا علاقہ کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ رب کریم یہ زمین کا ٹکڑا کیا ہے، میری تو زندگی، میری موت، میری سب کچھ تیرے لیے۔ اس نے کہا اے زوج مکرم، کیا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ پھر وہاں مڑ کے صرف جواب دیتے ہیں ہاں اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آگے سے وہ پھر بی بی کا اعتقاد دیکھیے، جب اللہ کا نام آ گیا تو وہ بی بی کہتی ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ والے، وہ بیٹا جوان ہوتا ہے، اس بابے کو، اس اللہ والے کو خواب آتی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ آ کے خواب بتاتا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے سے بیٹے کا حوصلہ دیکھیے، وہ آج وہ 3 جگہ جہاں ہم پتھر مارتے ہیں حج کے دوران، وہ 3 مقامات جن کو شیاطین پہ وہ رمی کا کہا جاتا ہے، پتھر مارنے کا، دراصل وہ جگہ ہیں جہاں ان 3 اللہ والوں نے وہاں شیطان کو ناکام و نامراد کر کے چھوڑا۔ وہ ماں، اس نے پتھر مارا، کنکری پھینکی کہ اس نے کہا تیرا بچے کو قربان کر دے گا، اور تجھے آج تک ملا ہی کیا ہے؟ جیسے ہماری بیبیاں کہتی ہیں، شیطانوں کے وسوسے کہ ساری زندگی خامد سے راضی نہیں ہوئی، ساری زندگی اولاد کے ہاتھوں وہ خامد کی بے عزتی کروائی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خود بڑا ہوتا ہے ڈیوڑی میں، اور اس کی بیوی کے، اس کی اولاد پاؤں دباتی۔ اپنے خامدوں کی عزت کیجئے، ان کا ادب کیجئے، آپ اپنے اولاد کے سامنے کبھی اپنے خامد سے مت الجھیں، اور خامد کو چاہیے کرے گا تو اللہ کے راستے پہ کرے گا۔ پھر اس بزرگ کے دل میں وہ دوسرا شیطان کہ تیری اولاد 86 برس کی عمر میں ملی، یہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اور آج کے حالات میں مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھیں گے یہ پرانی باتیں، پیغمبروں کا ایمان کون لائے؟ نہیں، پیغمبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کے واقعات سن کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر اس دور میں حضرت ابراہیم کے اعتقاد پہ اللہ آج تک اس نسل کو انی فضلتکم علی العالمین کہہ سکتا ہے، تو آج اگر وہ عقیدہ بن جائے تو ہماری نسلوں کو اللہ آباد شاد فرما سکتا ہے۔ اور پھر وہاں وہ حضرت ابراہیم سے کنکر کھاتا ہے کہ 86 برس میں پلوٹھے کی اولاد، آخری وقت کی اولاد، تو نے ساری زندگی مارے کھائی ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ کیا، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیا، لیکن اولاد کا کیا قصور ہے؟ خواب ہی تو آئی ہے، او حکم تو نہیں آیا، خواب ہی آئی ہے، بیٹے کو قربان کر دے گا۔ وہاں پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک بیٹا ہے، 1000 بیٹے ہوں تو اللہ کریم کے ذات پہ قربان کر دو۔ میری خواب پیغمبر کی خواب، پیغمبر کی خواب کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ ننھے اس اللہ والے جس کو پوری عقل بھی نہیں ہے، اس کے دل میں خیالات وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تیرا باپ تو پاگل، تیری ماں تو دیوانی، یہ تجھے آج قربان کر دے گا اور تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور آگے سے اس نے کس جذبے سے اپنی گردن چھری کے نیچے رکھی ہوگی، تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی۔ اور پھر جب چھری چلائیں چھری نہ چلے، چھری چلائیں چھری نہ چلے، بیٹے والے جو بیٹوں کی محبت میں ہوتے ہیں، بیٹے سے محبت اس سے پوچھئے جس کا باپ بچھڑ گیا، اولاد کو چھوڑ کے بچے یتیم ہو گئے، اور یا پھر اس سے کہ جس کو ساری زندگی اولاد نہیں ملی۔ بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں،
सोचता है मेरा मुस्तकबिल कैसे बनेगा। इधर इस अल्लाह वाले को देखिए, एक ही बेटा है, उसे अपनी छुरी के नीचे कुर्बान करने चला, और छुरी चलाता है, छुरी नहीं चलती। आज हालात की छुरी है इस धार पे, इस गर्दन पे, मेरे और आपकी गर्दन पे। आज उस छुरी का पता चलेगा। वो अल्लाह करीम जब वो छुरी चलाते हैं, हुक्म होता है कद सद्दक़्त रुया, ए इब्राहिम तूने ख्वाब को भी सच कर दिखाया, जाओ क़यामत तक के लोग तेरे नाम पे ये कुर्बानियां करते रहे। और वो फिर छुरी नहीं चली। इसी तरह आज अगर अल्लाह पे एतकाद हो जाए, वो हालात की छुरी मुझे और आपको काट नहीं सकती। अल्लाह पे एतमाद रखिए, बगैर किसी शुबे के अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा, अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अपनी जुबानों पे विर्द जारी कीजिए। जब कोई मुश्किल आए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह पे एतमाद रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। और ये वज़ाइफ, ये कुरानी आयात, ये सिर्फ सवाब के लिए नहीं, ये मेरी और आपकी जिंदगी की हिफाजत करती। हादसात से, हादसाती मौत से, आप मसन सफर पे निकले, आप अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम पढ़ ले, कि अल्लाह के नाम पे ये सवारी चलती भी है, रुकती भी। अल्लाह करीम आपको हादसे में मौत नहीं देगा। क्यों? आप अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे चुके। आप बाहर निकलते हुए पढ़िए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप अल्लाह की पनाह में, फरिश्तों की पनाह में। ये कुरानी आयात, ये वज़ाइफ मेरे और आपकी हिफाजत के लिए। आप अगर भूख अफलास में, वहां भी यही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह पे एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। आपको नहीं, आपकी नस्लों को भी जाया नहीं करेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। कैसे? कि शैतान नहीं खा सकता। हमारे फसल होती है तो कोई शायद माशाल्लाह कहने वाला, कोई अच्छा कारोबार है तो इल्ला माशाल्लाह, कोई माशाल्लाह कहने वाला हो, कोई दुआ करने वाला हो। लोगों की नजरें खा जाती हैं बंदे को। एक रिवायत आती है कि नजर जो है वो ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है, इंसान को कब्र तक पहुंचा देती। कि नजर की वजह से चलता फिरता शख्स, और मैंने देखा है 10 महीने में, 10.5 महीने में बिल्कुल तंदुरुस्त शख्स, उसकी 4 दिन पहले वफात हो गई। कि बिल्कुल तंदुरुस्त है, शरीफ नफ्स, जायदाद बनाई, 12-13 एकड़ जायदाद बनाई, मेहनत की कई साल, सिर्फ 10 महीने में बंदा कब्र में पहुंच गया। आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इनसे बचने के लिए हो सकता है मेरे मुल्क को किसी बड़ी कुव्वत की नजर लग गई हो सकता है मेरे हालात को कायनात के जालिम तरीन लोगों की नजर लग गई हो। उससे महफूज रहने के लिए अपने आप को कीले, अपने आप का हिसार करें, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। मैं 7 किस्म का हिसार बताता हूं कि आप 7 चीजों को करेंगे, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, आपका रिज़्क़ अल्लाह बढ़ा देगा, आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे। मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। आप अल्लाह पे भरोसा करके वो पढ़िए, अल्लाह करीम आपको दुनिया के गमों से, भूख से, अफलास से, बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। आपके अखराजात कम हो जाएंगे। आप सिर्फ यकीन के साथ कीजिए, सबसे पहले अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांग, अल्लाह के अलावा किसी का मुरीद नहीं बनना, अल्लाह के अलावा किसी वो गैर अल्लाह जो भी है, जिंदा है या मुर्दा, पर्दा कर गया है या मौजूद है, अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं जाना। अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां अपने अल्लाह के सामने रखिए, अपने अल्लाह के सामने इल्तिजाएं कीजिए,
اللہ کے سامنے آنسو بہائیں اور جو میں حصار بتا رہا ہوں اسے اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے، پھر بڑے بڑے حادثات سے اللہ آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ وہی لقمہ کھانے سے ہو سکتا ہے کینسر کا مرض بن جائے، وہی لقمہ کھانے سے ہیپاٹائٹس بن جائے، وہی لقمہ کھانے سے فالج ہو جائے، ہو سکتا ہے وہاں دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے، ہو سکتا ہے صبح آپ کسی کو دیکھ ہی نہ سکیں، ہو سکتا ہے آپ کے معدے کا مسئلہ بن جائے۔ جب یہ 7 کام آپ کر لیں گے، اپنے آپ کو حصار کریں گے، یہ 7 چیزیں کر لیں گے، اللہ آپ کے معدے کو جلا بخشے گا، اللہ آپ کے چہرے پہ رونق بحال کرے گا، آپ کو اللہ مایوس نہیں ہونے دے گا، آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی حفاظت کریں گی۔ یہ 7 چیزیں، وہ 7 چیزیں آپ سمجھ لے۔ سب سے پہلے درود پاک۔ درود پاک دنیا کی واحد دعا ہے جس میں آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جسے درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، نبی کائنات پہ رحمت کے لیے مانگا، آپ کی آل مقدس آل، مطہر آل، آپ کی منزہ عرفہ آل، اس کے لیے دعا مانگی۔ جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے لیے دعا مانگی، برکت کی دعا اپنے لیے نہیں، بارک علی محمد وعلی آل محمد، رحمت اپنے لیے نہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد مانگی۔ اللہ کائنات کا جو رب ہے عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں میں کہتا ہے میرے محبوب کے لیے دعا مانگی ہے، ان کی آل کے لیے مانگی ہے، جاؤ میں نے اس کی نسل پہ بھی رحمت کر دی، اس پہ برکت نازل کر دی ہے۔ سب سے پہلے درود شریف 7 مرتبہ یہ 7 چیزیں پڑھنی، یعنی ابتدا کریں گے حضرت رسول اللہ پہ درود کے ساتھ۔ ایک بندہ آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں، اپنے لیے دعا مانگتا ہوں 3 حصے، ایک حصہ آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، اس سے اور کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا جی نصف دعا ہوگی، نصف درود ہوگا۔ آپ نے فرمایا اور بڑھا لے تو اچھا ہے۔ وہ کہنے لگا جی 2-3 حصے درود پاک اور ایک حصہ اپنے لیے دعا۔ آپ نے فرمایا اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا ساری دعا میں سوائے درود کے اور کچھ نہیں پڑھوں گا، آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے آگے سے خوشخبری کیا دی ہے، تو اگر یہ ایسا کرے گا، صرف میرے لیے درود پڑھے گا، میرے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرے گا، اللہ کریم تجھے اور کسی معاملے میں پھنسائے گا نہیں، تیری مدد کرے گا، بغیر مانگے اللہ عطا فرما دے۔ درود پاک 7 مرتبہ اپنا بنا لیں، صبح 7 مرتبہ، شام، اور پھر سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ وہ دعا ہے، دعا بھی ہے، اللہ سے مناجات بھی، بندے اور اللہ کے درمیان تعلق، کہ یہ وہ دعا ہے اگر نماز میں یہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم بار بار کہتا ہے، رسول فرماتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ امام کے پیچھے ہو تب بھی، امام ہو تب بھی، اکیلے ہو تب بھی، مقتدی ہو تب بھی، منفرد ہو تب بھی، باجماعت ہو اکیلے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار، کیوں ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو فاتحہ سے دور کر دیا گیا کہ جی نماز میں نہیں پڑھنی، ویسے مردوں کے لیے فاتحہ، زندوں کے لیے فاتحہ، کہاں سے آئے جی فاتحہ کر کے؟ کیا کر رہے جی؟ فاتحہ خانی کرتے، دین کو مذاق بنا دیا، اور کم از کم لوگوں کی نمازوں کو تو محروم رہنے دو، محفوظ رکھو۔ اور شیطانی کہتے ہیں، شیطانی وسوسے بڑے آتے ہیں، آپ فاتحہ ہی نہیں پڑھنے دیتے، یہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، کہاں لکھا ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے؟ اپنی طرف سے من گڑت حدیث، اپنی طرف سے مسئلے گڑھ لے مولویوں نے، کتابیں لکھ ماری بڑی بڑی، اپنا بھی ستیہ ناس، لوگوں کا بھی ستیہ ناس۔ اور ان لوگوں پہ ہے جو سنتے ہیں ایسے مولانا حضرات کو، ایسے مفتیوں کو،
ان کو بڑی عزت دیتے ہیں جو آپ کو آپ کے اللہ سے دور کرتے ہیں؟ کیا سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنی؟ اور پھر نماز کس لیے ہے؟ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے ساری زندگی ماتھے پہ محراب پڑ گیا، لمبی لمبی نمازیں، حاجی بھی ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، سب کچھ کرتے، نماز ایک بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو آپ کی ساری زندگی بغیر نماز کے کیوں؟ آپ فرقوں میں پڑے ہوئے، ہمارا فرقہ کہتا ہے، ہمارا مولوی کہتا ہے، تیرے مولوی تیرے فرقے کی وقت کیا ہے دین کے مقابلے میں؟ یاد رکھیے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بتائیے جس مفتی سے میں بات، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کہ انسان کی حفاظت کرتی، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لوگوں نے کہا اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اللہ کریم نے کہا نہیں پیغمبر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا معاشرے والے، نظریں لگانے کی، اس کی نسل ختم ہو جائے، جادو کروا دو، فلاں کرو فلاں کرو، تو یہ پڑھ کے دیکھ، تیری ڈیوٹی ہے، اللہ کریم تیرے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اسی عقیدے سے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ 7 مرتبہ سورہ الکوثر اور پھر سورہ الاخلاص، صرف 5 منٹ میں آپ کے ذہن لوں گا۔ سورہ اخلاص جیسے آپ کل شریف کہتے ہیں، آپ کا ثواب، میرے رسول نے فرمایا جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اللہ اسے 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 سپاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھا پورے قرآن کا ثواب، اور اللہ کی حفاظت، اللہ کا نسب نامہ ایک ہونا، بے نیاز ہونا، اس کے مقابلے کا کوئی نہ ہونا، وہ غنی ہونا، الصمد ہونا۔ سورہ اخلاص مجموعہ ہے روحانی تعلق کا اللہ کے ساتھ، 7 مرتبہ یہ پڑھیے، اور 7 مرتبہ آخری 2 کل سورہ الفلق، سورہ الناس، اللہ سے تعلق، جادو کا خاتمہ، نظر کا بد نظر کا خاتمہ، حالات کا خاتمہ جو برے حالات، غربت کا خاتمہ، آخری یہ 2 صورتیں 7 مرتبہ، صبح 7 شام، یہ 7 اسے 7 ہجر کہتے ہیں، سب و ہجرن، 7 اپنا کیلیے اپنے آپ کو، یہ صبح و شام، اور پانی پہ پھونک کے خود پئیں، بچوں پہ چھڑکائیں، گھر میں چھڑکائیں، اپنے آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کی حفاظت ہو جائے، معاملات اللہ آسان فرما دے۔ یہ چند کلمات، سب سے بنیادی چیز آخر میں کہ تعلق اللہ سے مضبوط بنائیے، کسی غیر کے پاس مت جائیے، سارے ہی عارضی رشتے، بھائی بہن دوست پیر مرشد فقیر ملنگ، سارے عارضی رشتے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جی آپ ہماری سفارش کریں، آپ بخشوا دیں، آپ بڑے نیک، اور خود نیک بنیے، خود اپنے ساتھ اللہ سے معاہدہ کیجئے، اے اللہ آج کے بعد برائی نہیں کروں گا، اے اللہ میں تیرا مرید، اے اللہ تو میرا مرشد، اے اللہ تو میرا رہبر، اے اللہ مجھے اپنے غیروں کے پاس نہ بھیج، اے اللہ مجھے ضائع مت کر، اے اللہ میری اولاد کو ضائع مت کر، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، اے اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اے اللہ مجھے اپنا خلیل بنا لے، اے اللہ میرے چہرے پہ تیرا ہی نور برسے، اے اللہ میرے اعضاء میں، آنگ آنگ میں، میرے ہاتھوں میرے پاؤں میں، میری زبان پہ ہر وقت تیرے ہی کلمات برسیں،
اے اللہ میری زبان کو گندی باتوں سے محفوظ فرما دے، اپنے اور اللہ کا تعلق بنائیے۔ پھر اس کے بعد کوئی کہے جی غربت ہے، کوئی کہے جی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کا باعث بنا دے۔ اپنے اللہ سے تعلق بنائیے، اپنے اللہ سے شکایتیں کیجئے، اپنے اللہ سے اپنے شکوے کیجئے، علیحدہ بیٹھیے، چھوڑیے دنیاوی چیزوں کو، رسموں کو، مرنے کی رسمیں، زندہ ہونے کی رسمیں، شادیوں کی رسمیں، بیاہوں کی رسمیں، یہ جی اب سالانہ فلاں چیزیں چھوڑیے، اپنے اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ کریم آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنے مشکلات میں گرے ہوئے لوگ، جتنے میرے بھائی ہیں، سارے معاشرے میں اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اللہ پاک جتنے محتاج ہیں ان کی محتاجیاں دور فرمائے، اللہ پاک جو قسم کی مشکلات ہیں اپنے خاص ناموں کی برکت سے اللہ پاک مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔